ذُنُّون مصری، آپ نے ایک روز اپنے مریدوں سے خطاب کیا، امام سلمی روایت کرتے ہیں، فرمایا یا معشر المریدین من اراد منکم الطریق، تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ کی طرف جانے کا راستہ چاہے، اللہ کو پانے کا راستہ چاہے تو کچھ آداب سیکھے، کچھ آداب سیکھے، ایٹیکیٹس، مینرز، آداب سیکھے۔ فَلْيَلْقِ الْعُلَمَاءَ بِالْجَهْرِ، جب علماء سے ملے آداب یہ، علماء سے ملے تو جاہل بن کے ملے، علماء سے ملے جانتا ہو تب بھی جاہل بن کے ملے، تاکہ جتنا علم ان سے مل سکتا ہے لے سکے۔ وَالزُّهَادَ بِالرَّغْبَةِ، اور زاہدوں سے ملے، عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے، اللہ والوں سے، عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے، ادب اور احترام سے ملے، محبت اور چاہت سے ملے، ان کو تکنے کی آرزو کرے، ان کے پاس بیٹھنے کی آرزو کرے، رغبت کے ساتھ ملے۔ وَأَهْلَ الْمَعْرِفَةَ بِالسَّمْعِ، اور اگر عارفوں سے ملے، معرفت والوں سے ملے تو گونگا بن کے ملے، وہ جو کہیں ہم اتن گوش ہو کر سنتا رہے، اپنے اندر ڈالتا رہے، بولے نہیں، بولے نہیں، کچھ پوچھے نہیں، گونگا رہے، بس وہ چپ رہیں تو مرضی، بولیں تو مرضی، کچھ کہہ دیں سن لے، نہ کہہ دیں تو دیکھ لے۔ اس وقت کے ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 5,000 سے زائد علماء، محدثین، فقہا اور ائمہ، ان کے شاگرد تلامذہ ان کی مجلس میں شامل ہوتے، ایک ایک مجلس میں 5,000 سے زائد علماء مجلس میں ان کے تلامذہ بیٹھتے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے گنا 5,000 میں سے 500 کے قریب جو وہ بیان کرتے وہ علم لکھتے، 500 کے قریب ان کے علم کو لکھتے، اور بقایا 1000 لوگ لکھتے نہیں تھے، صرف ان کو تکتے تھے۔ وہ کیوں آتے کیوں تھے؟ کہتے بس ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے، ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک کی خدمت میں 20 برس گزارے حصول علم کے لیے، کتنے؟ 20 برس گزارے، اور 20 برس میں امام مالک نے 18 برس تک مجھے صرف ادب سکھایا، علم نہیں پڑھایا۔ 20 برس میں سے 18 برس صرف ادب سکھایا، سال پہ سال گزرتے گئے، 18 سال گزر گئے، پڑھایا نہیں، ادب سکھایا، آخری 2 سال جب رہ گئے تو علم پڑھایا، 18 سال ادب سکھایا اور صرف آخری 2 سال علم پڑھایا، اور آخری عمر تھی ان کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگے کہ آج تک پچھتاوا ہے کہ وہ آخری 2 سال جو علم پر لگائے کاش وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے، وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے۔ یہ حضرت ذُنُّون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور تھا، مصر میں لوگ، بغداد میں لوگ ان کو زندیق کہتے، ملحد کہتے، کوئی کافر کہتا، فتوے لگاتے، حکام وقت کے پاس ان کو بھیجا، قید کرا دیا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن۔ یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ، عمر بھر حضرت ذُنُّون مصری کو تکلیف دی، عمر بھر حضرت ذُنُّون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، فتویٰ زنی کی، کافر ملحد زندیق کہا، پہچان نہ سکے کہ یہ شخص کون ہے، کہ یہ شخص کون ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، فرمایا 2 باتیں کہ جس وقت ان کا وصال ہوا، جس رات
کسی کو خبر نہ تھی کہ آج رات ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی۔ اس ایک رات شہر بغداد کے 70 اولیاء کو تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی۔ 70 اولیاء اور اللہ والوں کو، خوش نصیبوں کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ہر ایک نے دیکھا کہ حضور بغداد تشریف لے آئے۔ ہر ایک نے ایک ہی خواب دیکھا، اور ہر ولی نے پوچھا خواب میں، یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ دنیا دھاڑے مار کے روتی ہوئی صبح اٹھی تو ان کو خبر ہوئی کہ یہ ذوالنون مصری کیا تھا، یہ کون مرد تھا۔ ہم عمر بھر اس کی گستاخی کرتے رہے اور زندگی کہتے رہے، مگر وہ جا چکے تھے دنیا سے، وہ جا چکے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو نور کے کلمات کے ساتھ ان کے ماتھے پہ لکھا تھا حبیب اللہ، کان حبیب اللہ ومات فی حب اللہ، اللہ کا عاشق تھا اور اسی کے عشق میں وفات پا گیا، اور اللہ کا محبوب تھا اور اسی کی محبت میں وصال فرما گیا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، ان کا جنازہ اٹھایا گیا، اطراف و اکناف سے ہزاروں لاکھوں پرندے جمع ہو گئے۔ اللہ چاہتا تو بادلوں کے ذریعے بھی سایہ کر دیتا، مگر بادلوں سے سایہ کرتا تو کئی نہ ماننے والے کہتے کہ بادل تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر اس نے بادلوں سے سایہ نہیں کیا۔ دھوپ کا دن تھا، اطراف و اکناف سے لاکھوں پرندے جمع ہو گئے، پروں سے پر ملا کے سائبان بن گیا، اور نیچے ذوالنون مصری کا جنازہ جاتا تھا، اوپر پرندوں کا سائبان چلتا تھا۔ مگر اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، لوگ پچھتاتے رہ گئے۔ یا وہ باخبر جسے مخبر کہتے ہیں وہ پہلے آتا، پہلے کیا ہو؟ بولیے، آپ کو کوئی خبر نہ تھی، آپ واقف نہ تھے، اپنے طور پر بے خبر تھے۔ اللہ پاک نے ایک مخبر بھیجا، خبر دینے والا بھیجا، اور نبی کا لغت میں معنی بھی ہے اور قرآن کی زبان میں معنی بھی ہے، وہ جو ایسی خبر دے جو پہلے کسی کو معلوم نہ ہو۔ نبی کا معنی ہی ہے کہ جو بے خبروں کو آ کر خبر دے، وہی نبی ہوتا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے محبوب جو تمہاری طرف وحی کی جاتا ہے۔ تو نبی آتا ہی وہ خبر دینے کے لیے ہے جو پہلے کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ مخبر آ کر آپ کو خبر دے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے خبر ہوئی، وہ مخبر آیا، بولیے مخبر آیا، اس لیے کہ اگر مخبر پہلے نہ آتا اور آپ مخبر کو پہلے نہ مانتے تو خبر تک آپ کی رسائی ہوتی۔ تو آپ نے پہلے کسے مانا، مخبر کو مانا یا خبر کو مانا؟ جی یہ ایک جہت عرصہ رہا، مخبر کو مانا یا خبر کو مانا؟ مخبر کو مانا تو پھر ہی اس کی دی ہوئی خبر پر اعتماد ہوا، تو جو خبر اس نے دی وہ توحید، اور مخبر کا آنا یہ اطالت۔ تو عقیدہ توحید خالص عقیدہ یہ ہے کہ لوگوں پہلے ایمان اس کے بھیجے ہوئے مخبر پر لاؤ، پہلے رسالت پر ایمان قائم کرو، اور جب رسالت پر ایمان قائم ہو جائے تو پھر جو خبر اس مخبر نے دی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ تو توحید پر ایمان بعد میں ہوتا ہے، رسالت پر ایمان پہلے ہوتا ہے۔ تو وہ توحید خالص ہوتی ہے جو رسالت پر ایمان کے بعد آئے، جو رسالت پر ایمان کے بغیر آنا چاہے وہ توحید کبھی خالص نہیں ہو سکتی۔ میں دو باتیں آپ کو میں پڑھتا ہوں یہاں، ایک تو مخبر اور خبر کا حوالہ، کہ مخبر پہلے ہوتا ہے یا خبر، یہ بات آپ سمجھ لو کہ مخبر بھائی اگر خبر پہلے سے ہو تو مخبر کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر خبر پہلے سے ہو تو مخبر کی ضرورت پر پھر ضرورت ہی نہیں۔ بھائی مخبر تو آتا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں خبر دے، تمہیں سو اس لیے مخبر پہلے ہے خبر بعد میں، اس ترتیب کو کبھی نہ بھولیے۔ اب اسی حوالے سے دوسری بات، مخبر کہتے ہیں خبر دینے والے، اور مخبر عنہ کہتے ہیں جس کی خبر دی۔ خبر کس کی دی گئی؟
हुवल्लाहु अहद, किसकी दी गई? वो अल्लाह है, वो एक, उस अल्लाह की खबर दी गई। की खबर दी गई, उस अल्लाह की खबर दी गई, और उस अल्लाह के एक होने की खबर दी गई। खबर दी गई अल्लाह की, तो वो जात हुई मुखबर अन, और खबर देने वाला हुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाया मुखबिर। अब मैं एक तमसील से बात कर जाता हूँ। अगर मैं आपसे ये अर्ज करूं कि फुला साहिब बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े फाजिल, और आप उस शख्स को पहले से जानते न हो, अब खुद उसके बारे में आपको कोई वाकियत न हो, फकत मैं आपको इत्तला करूं, खबर दूं कि वो बहुत बड़ा आलिम और फाजिल, और आप मेरे कहने से और मेरे खबर देने से उसको बहुत बड़ा आलिम और फाजिल मान लें, मानने लगे, उसको मानने लगे कि वाकईतन वो बहुत बड़ा आलिम और फाजिल। तो मेरा सवाल ये है कि आपने पहले मुझे माना या उसे माना? बोलिए। मकसूद उसी को मानना है, इसमें मुगालता न हो। मकसूद उसी को मानना है जिसको मानने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उसे मान लो, वो बहुत बड़ा आलिम और फाजिल, उस जैसा कोई नहीं है, वो यकता है, बेनजीर और बेमिसाल है। जो मैं उसके लिए आपसे कह रहा हूं, मकसूद यही है मेरे आकर बताने का कि उसको मानो, मकसूद यही है। लेकिन जब आपने उसे मान लिया जैसे मैंने बताया, सवाल यह है कि पहले किसे माना, मुझे माना या उसे? अगर आप पहले मुझे न मानते, उसके मानने का कोई जवाब था? आपके पास उसके मानने की कोई बुनियाद, उसके मानने की कोई बुनियाद ही न थी, इसलिए कि आप तो पहले उसे जानते ही न थे, और जब जानते न थे तो मानते क्या थे? तो मुखबिर जब आकर खबर देता है तो पहले उसे माना जाता है, उस पर एतमाद किया जाता है, उसे काबिल वसूक तस्लीम किया जाता है, उसकी सदाकत और हक्कानियत के सामने अपनी जबीन नयाज पहले झुकाई जाती, उसको माना जाता है, फिर उसको मानने के बाद आप उस दूसरे को मानने तक पहुंचते हैं। तो अल्लाह का रसूल जब मुखबिर बनकर आता है और आकर अल्लाह के वजूद की खबर देता है उन लोगों को जिन्होंने अपनी आंख के जरिए को भी इस्तेमाल किया था, लेकिन आंखें दौड़ी भागी, वो उसे जान न सकी। हम लोग अपनी बासरा से उसे जान न सके, फिर हम कानों की तरफ मुतवज्जे हुए, हमारी सामिया ने भी जवाब दे दिया कि वो तो मेरी परवाज से भी ऊंचा है, मैं कैसे जानूं। हमने अपनी शाम्मा से पूछा, सूंघने से पूछा, शाम्मा ने कहा वो सूंघा नहीं जाता, मैं कैसे बताऊं। हमने जायका से पूछा, जायका ने कहा वो चखा नहीं जाता, मैं कैसे बताऊं। हमने लामसा से पूछा, हाथों ने कहा वो छुआ नहीं जाता, मैं कैसे बताऊं। हवास हमें मायूस कर चुके, हमने अक्ल व खिरत का दरवाजा खटखटाया, हमने अक्ल से पूछा, इससे मुस्तरक से सवाल किया, उसने कहा उसकी कोई सूरत नहीं, मैं कैसे बताऊं। हमने फिर ख्याल से पूछा, ख्याल ने कहा कि मेरे मानवी इदराक से भी ऊंचा है, मैं कैसे बताऊं। फिर उसके बाद हमने वाहिमा से पूछा, अक्ल के वहम ने बताया कि मेरी कुव्वत वहमिया से बुलंद है, मेरी परवाज से बुलंद है, मैं कुछ नहीं बता सकती। हमने हाफिजा से पूछा, उसने कहा जब वो समझ में नहीं आता उसे महफूज किस तरह करें, मैं नहीं बता सकती। हमने दिमाग की कुव्वत मुतसर्रिफा से पूछा, मुफक्किरा से पूछा, हमारी अक्ल खिरत की इस्तेदादें जवाब दे गई, दिमागी सलाहियतें जवाब दे गई, तमाम कवाए ज़हनी जवाब दे गए। फिर हम दिल की तरफ मुतवज्जे हुए, हमने सोचा शायद कश्फ से उसका पता चल जाए, कश्फ जवाब दे गए। विजदान से पूछा कि कुछ तुझे खबर हो, विजदान ने कहा वहां मैं दम नहीं मार सकता। फरासत से पूछा कुछ तुझे खबर हो, उसने कहा मैं भी बेखबर हूं। बसीरत से पूछा कुछ तुझे खबर हो, उसने कहा मैं भी बेखबर हूं। फिर लताइफ से पूछा, लतीफा कल्ब से पूछा, उसने कहा मैं भी बेखबर हूं। लतीफा रूह से पूछा, उसने कहा मैं भी बेखबर हूं। लतीफा सिर से पूछा, वो बोला मैं भी बेखबर हूं। लतीफा खफी से पूछा, वो बोला मैं भी बेखबर हूं। लतीफा अखफा से पूछा, वो बोला मैं भी बेखबर हूं। अलगरज इंसान का जाहिर भी जवाब दे गया, उसका बातिन जवाब दे गया, हवास जवाब दे गए, अक्ल जवाब दे गई, कल्ब रूह जवाब दे गए, सारी इस्तेदादें जवाब दे गई। जिधर गए वो बेखबर निकला, जिससे पूछा वो बेखबर निकला। जब सारी दुनिया बेखबर ठहरी, निगाहें मायूस थी,
سوچ مایوس تھی، عقل و خیرت پریشان تھی، سرگرداں تھی کہ اب ہر کوئی بے خبر ہے، حقیقت کی خبر کہاں سے ملے؟ اتنے میں آواز آئی ایک باخبر کی، وہ باخبر حکم کل سے یہ کہہ رہا تھا هو اللہ احد، ان بے خبروں سے نہ پوچھو، کسی کو کوئی خبر نہیں، اس کی خبر پوچھنی ہے تو آؤ میری بارگاہ میں آؤ۔ اس کی خبر پوچھنی ہے تو آؤ میری بارگاہ میں آؤ، اس لیے کہ باخبر تو میں ہوں، باخبر تو خبر سب مجھ کو دی گئی ہے، اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، خبر دیتا ہوں کہ وہ ہے۔ تو ہم نے اس باخبر کو اس باخبر کو مان لیا۔ جب اس کو مانا تو پھر ہم اس کو مانا تو اس تک پہنچ گئے۔ اگر اسے پہلے نہ مانتے تو اس تک پہنچنے کا کوئی سوال نہ تھا۔ تو پہلے کس پر ایمان ہوا؟ رسالت پر۔ پہلے کس پر ایمان لائے؟ رسول پر۔ یہ تسلیم کیا کہ اس کا کوئی بھیجا ہوا ہے۔ اگر یہی انکار ہو جاتا تو اللہ کی معرفت کا کوئی سوال نہ تھا۔ قرآن مجید دو ٹوک فیصلہ کر رہا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کا اندازہ بھی نہ کر سکے اس کی عظمت کا، اور اللہ کی ناقدری کرتے رہے جب انہوں نے یہ کہا کہ اس نے تو کسی کو بھیجا، اس نے کسی انسان پر اپنی خبر اتاری ہی نہیں۔ جب تم نے مخبر کا انکار کر دیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس آنے والے کا انکار کرنا اس کا انکار نہیں ہے، اس بھیجنے والے کا انکار۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اس کا انکار کرنا۔ یہ نہ سمجھتے رہو کہ چلو اسی کا انکار کیا، اس کا اقرار تو سلامت۔ بھئی جب تم نے اس کا انکار کر دیا تو اب اس کے اقرار کی بات کیا کرتے ہو؟ تمہیں اس کے بغیر اس کی خبر کس طرح ملی؟ اس کے بغیر اس کی معرفت کہاں سے؟ اس کے بغیر اس کے ہونے کا علم کہاں سے؟ اس لیے پہلے رسول پر ایمان ہوتا ہے اور پھر اللہ پر ایمان آتا ہے۔ لیکن ہم ترتیب میں ایمان باللہ پہلے بیان کرتے ہیں اور ایمان بالرسالت بعد۔ یہ فقط اس لیے بیان کرتے ہیں کہ حفظ مراتب قائم ہے، اس لیے کہ اللہ کا رتبہ بلند ہے، رسول کا رتبہ اس کے پاس۔ اللہ کا چونکہ رتبہ بلند ہے وہ خالق، رسول کا رتبہ اس سے نیچے ہے وہ مخلوق۔ اس ادب اور رتبے کے فرق کو قائم رکھنے کے لیے ہم ایمان باللہ پہلے کہتے ہیں، ایمان بالرسالت بعد۔ لیکن واقعہ یہ ہے ترتیب میں کہ رسالت پر ایمان پہلے ہے اور اللہ پر ایمان اس کے بعد۔ حضرین محترم، تو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے اور خبر دینے پر ایمان لانا جو کل کا موضوع یہی رسالت، اور جو خبر حضور علیہ السلام نے آ کر دی وہ توحید۔ تو اگر تو رسالت کو مقدم جانا جائے اور مقصود توحید تک پہنچنے کا ذریعہ جانا جائے تو توحید خالق ہو، اور اگر رسالت کو مؤخر کر دیا جائے اور یہ تصور کر لیا جائے کہ مقصود توحید اس واسطے کے بغیر نصیب ہوگا، اس ذریعے کے بغیر میسر آئے گا، اس وسیلے کے بغیر ہاتھ میں آ جائے گا، پھر توحید نہیں ہے، توحید نہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے توحید اور وحدانیت میں فرق، توحید اور وحدانیت میں فرق۔ وحدانیت کہتے ہیں اللہ کا ایک ہونا، یہ نقطہ ذہن نشین فرمائیں۔ وحدانیت کیا ہے؟ اللہ کا ایک ہونا، اور توحید ہے اللہ کو ایک ماننا۔ دونوں میں فرق آپ سمجھ گئے؟ وحدانیت ایک حقیقت اور توحید ایک عقیدہ ہے۔ وحدانیت وہ حقیقت ہے جس کو ماننا توحید کہلاتا ہے۔ تو کوئی اسے مانے یا نہ مانے وحدانیت قائم، لیکن جو اس کو ایک نہیں مان رہا اس کا عقیدہ توحید موجود نہیں۔ تو وحدانیت اس کے ایک ہونے کو کہتے ہیں اور توحید اسے ایک ماننے کو کہتے ہیں۔ تو وحدانیت تو اس کی ازل سے ابد تک ہے، وہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی نہ محتاج ہے نہ محتاج ہو سکتی۔ وحدانیت ایک حقیقت مطلقہ ہے، لیکن توحید ہے ایک ماننا، اور مانا تب جاتا ہے جب پہلے کوئی خبر ہو۔ مانا
تب جاتا ہے کہ جب کوئی آ کر منوائے، جب کوئی آ کر منوائے، خبر دے، باخبر آ کر خبر دے، تو پھر ماننے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو دوستو، وحدانیت توحید نہیں، یہ تو اپنی جگہ موجود ہے، اور وحدانیت کے قائم رہنے کے لیے آپ کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں، اور آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے وحدانیت کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا تعلق وحدانیت سے نہیں، توحید سے ہے۔ عقیدہ آپ کا وحدانیت نہیں بلکہ توحید ہے، اور توحید اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک خبر دینے والے کو پہلے مانا نہ جائے، اور خبر دینے والا رسول ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کل کو مقدم کر کے هو اللہ احد پر یہ تصور واضح فرما دیا کہ توحید کا وجود ہی ممکن نہیں جب تک پہلے رسالت نہ ہو۔ رسالت پہلے وجود پذیر ہوگی تو اس کے وجود سے عقیدہ توحید نکلے گا۔ تو جو زبان رسالت پر اعتماد کر لے وہ عقیدہ توحید تک پہنچ گیا، اور جس نے رسالت کے واسطے کو بطور وسیلہ ہاتھ میں نہ تھاما وہ جو چاہے کہتا پھرے وہ صاحب توحید نہیں ہے۔ اب جو اس غلط فہمی میں شکار ہو کہ رسول کا ماننا اپنی جگہ اور اللہ کی توحید کا ماننا اپنی جگہ، ان دو کو جدا کر لو تو توحید کا عقیدہ عقیدہ ہی نہیں رہتا۔ وحدانیت تو رہ سکتی ہے، عقیدہ توحید نہیں ہوتا ہے، اور عقیدہ توحید کے بغیر ماننا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ایمان تب متحقق ہوتا ہے جب پہلے جبینے دہلیز مصطفیٰ پر جھک جائے، پہلے سر تسلیم بارگاہ رسالت میں جھک جائے، اور آپ کے تسلیم و نیاز کے سارے رشتے بارگاہ رسالت و نبوت میں سر بسجود ہو جائیں۔ تسلیم و نیاز کے رشتے جب آپ زبان نبوت پر اعتماد کر لیں اور ایمان بھی رسالت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیں، رسول کے ہو جائے تو خدا کی توحید ملتی ہے، اور رسول کے واسطہ و وسیلہ سے کٹ جائیں تو عمر بھر ٹھوکریں کھاتے پھرو، توحید نصیب نہیں ہو سکتی۔ واسطہ رسالت کے بغیر جسے توحید سمجھتے ہیں ہم، وہ توحید نہیں وحدانیت ہے، اور وحدانیت اس کی شان ہے وہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ وحدانیت اس کی شان ہے، ہمارا عقیدہ توحید، اس کو ایک ماننا، اور کوئی منوانے والا آئے اسے مانے تو پھر وہ بھی ایک مانا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیر، وہ رحمان، وہ رحمتوں والا رب، اگر اس کی شان کو جاننا چاہتے ہو کہ وہ کیسا ہے، اس کی شانیں کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اگر رحمان کی معرفت چاہتے ہو تو فاسأل بہ خبیرا، جاؤ کسی باخبر کو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، جاؤ کسی فاسأل بہ خبیرا، جاؤ کسی باخبر سے پوچھو۔ ارے بے خبرو، جب تک باخبر کے پاس نہ جاؤ گے رحمان کی خبر نہ ملے گی۔ نہیں فرمایا فاسأل بہ علیما، یہ نہیں فرمایا کہ عالم سے پوچھو، یہ نہیں فرمایا کہ عالم سے پوچھو، کہ عالم کے علم میں تو قسم کا دخل ہوتا ہے۔ عالم کا علم کتابوں سے آتا ہے، عالم کا علم مدرسوں سے آتا ہے، اساتذہ سے آتا ہے، مشاہدے سے آتا ہے، تکرار و مباحثے سے آتا ہے۔ عالم کے علم تو دنیا سے آتا ہے، اور دنیا کے علم سے اس کی خبر نہیں ملتی۔ اس لیے اگر رحمان کو جاننا چاہتے ہو تو عالم کے پاس نہیں، بہی خبیرہ، کسی باخبر کے پاس۔ اور باخبر وہ ہے کہ جس کے آنے کی، کہ جو اللہ کی بارگاہ سے خبر لے کر آیا، اور یہ شان رسول کے خلاف ہوا۔ اللہ جل مجدہ توحید کے عقیدے کے لیے مقدم قرار دیا اس شرط کو، ایمان رسالت پر ہو۔ تو رسالت کا تعلق، رسالت کا واسطہ، رسالت کا رابطہ اور رسالت کا وسیلہ، یہ شرط لازم ہو گیا عقیدہ توحید کے۔ اگر آپ چاہیں رسالت کے بغیر اسے ایک مان لیں، پہلے سے وحدانیت ایک ہونا۔ اب آپ چاہیں کہ ہم اس کو ایک مانتے، ایک ماننے کو ہی توحید کہتے ہیں۔ آپ چاہیں کہ رسالت کو ہم واسطہ نہیں مانتے لیکن اسے ایک مانتے ہیں، یہ شاید توحید بن جائے، نہیں، اس کو اللہ پاک یا کفر قرار دیتے ہیں یا منافقت قرار دیتے ہیں۔ وہ رسالت کے واسطے کے بغیر اپنے ایک مانے جانے کو بھی منافقت ہے، یہ اس کا قاعدہ کلیہ ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے آج کے دور میں
کہ آج دیکھیے دوستو، ایمان کے دو پر، ایک پر ہے لا الہ الا اللہ، ایک پر ہے محمد رسول، ایک پر توحید کا، ایک پر رسالت کا۔ توحید کا پر اعتقاد کا پر، مقصود کا پر ہے، رسالت کا پر اس تک لے جانے والا پر۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ امت جس زوال کا شکار ہے، اس کا سبب یہ کہ یہ رسالت کا راستہ بھول گئی، یہ رسالت کا راستہ بھول گئی، یہ رسالت کا واسطہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ آج اگر رسالت کا واسطہ اسے نصیب ہو جائے، حقیقی، واقعی اور عملی واسطہ اور رابطہ رسالت کا نصیب ہو جائے، تو یہ منزل توحید پر پھر پہنچ جائے۔ اس لیے طرح طرح کی الجھنیں ذہنوں میں ابھرتی۔ کوئی کہتا ہے کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ بات سنتے ہیں، قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت؟ ارے ناداں، اسی حدیث والے نے ہی تو قرآن کی راہ دکھائی، اب جو بتانے والا ہے اس کی بات کرتے ہو کہ کیا ضرورت، اور جو راہ اس نے بتائی اس راہ پر چلنے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید کو آپ نے کب اترتے دیکھا کسی نے کہ اللہ سے یہ کلام صادر ہوا؟ کسی نے دیکھا کہ لوح محفوظ سے آیا آسمان دنیا پر؟ کسی نے دیکھا کہ زمین پر اترا؟ کسی نے جبرائیل امین کو لاتے دیکھا؟ آپ کے پاس قرآن کی از خود شناخت کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے کوئی شناخت قرآن کے قرآن ہونے کا؟ تو یہی وہ کلام ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ کیا سند ہے آپ کے پاس؟ فقط ایک ہی سند، اور وہ سند رسالت، وہ سند رسالت۔ حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کی پہلی آیتیں تلاوت فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، آخر پر غار حرا میں قرآن پہلی بار اترا، پہلی آیتیں اتری۔ اس سے پہلے کسی نے قرآن کا نام تک نہ سنا تھا، اللہ کے کلام کا کوئی لفظ کسی نے نہ سنا تھا۔ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے پہلی بار یہ آیتیں سنی۔ صحابہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج آپ کلام سنا رہے ہیں، یہ پہلی بار آپ کی زبان اقدس سے سنا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ کلام کیا ہے؟ ان آیتوں کے اندر یہ موجود نہیں کہ یہ قرآن، وہ آیتیں پہلی بار آئیں، بعد میں تو 70 مرتبہ قرآن کا نام آیا اور بتایا گیا کہ یہ قرآن ہے، لیکن یہ بھی حضور کی زبان پر اعتماد قائم ہوا تو بات آگے چلی۔ تو پہلی بار جب قرآن کی آیتیں اتری جن میں یہ ذکر نہ تھا کہ یہ قرآن، صحابہ نے یہ آیتیں اللہ کا کلام سنا، پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ اس پر حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جو تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ قرآن ہے۔ کیا جواب دیا؟ یہ جو آیتیں تم نے سنی ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر اترا ہے۔ دوستو، قرآن تو وہ تھا جو حضور پہلے پڑھ کے سنا چکے، جس پر پوچھا گیا ہوگا کہ یہ کیا، اور جو حضور نے جواب دیا اس سوال کے جواب کہ یہ قرآن ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ خود قرآن ہے یا حدیث؟ بولیے، یہ جملہ کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے جو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ جواب دینا حضور کا جس سے بات بنی، یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث؟ اگر حدیث پر اعتماد آپ کا اٹھ جائے اور حدیث کی ضرورت نہ رہے تو جواب دیجئے پھر قرآن سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ اگر حدیث کی ضرورت نہ رہے، حدیث پر اعتماد نہ رہے، حدیث کی حاجت نہ رہے، تو پھر قرآن کے قرآن ہونے کا تمہارے پاس ثبوت کیا ہے، سند کیا ہے؟ ارے حدیث جس طرح قرآن کے قرآن ہونے کی سند ہے، اسی طرح رسول رب کے اللہ ہونے کی سند ہے جو جس طرح حدیث سے قرآن کی خبر ملی، زبان نبوت سے کلام الہی کی خبر ملی، اسی طرح وجود نبوت سے وجود الہی کی خبر ملی، وجود نبوت سے وجود الہی کی خبر ملی۔ یہ قرآن مجید نے کہا کہ جب حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ اللہ کے ہونے کا اعلان فرمایا، میں رسول بن کر آیا ہوں، ان بتوں کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کو مانو، تو حضور علیہ السلام سے اللہ کے ہونے پر دلیل مانگی گئی۔ اللہ کے ہونے پر کس چیز پر دلیل مانگی گئی؟ کہ اللہ ہے، وہ ایک اللہ ہے، اس ایک اللہ کے ہونے پر دلیل مانگی گئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کریم کی طرف دیکھا کہ باری تعالیٰ تیرے ہونے پر دلیل مانگا۔ وہ ذات چاہتی اس وقت بھی چاند کے ٹکڑے کر کے
اپنے ہونے کو ثابت کر دیتے، غروب سورج کو پلٹا کر اپنے ہونے کو ثابت کر دیتے، مردوں کو جلا کر اپنے ہونے کو ثابت کر دیتے۔ وہ خارجی معجزات اور خارجی قرائن و شواہد سے اپنا ہونا ثابت کر سکتے، لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا۔ حضور نے پوچھا، باری تعالیٰ یہ لوگ سوال کرتے اور تیرے ہونے پر دلیل مانگتے، رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ محبوب میرے ہونے پر اپنے ہونے کو دلیل پیش کر دو، میرے ہونے پر اپنا ہونا دلیل پیش کر۔ اللہ، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسالت و توحید کا تعلق کیا ہے۔ آپ ٹکڑے کر کر کے دو گھر جدا کرتے پھرتے، دو گھر جدا کرتے پھرتے اور ایسی توحید بیان کرتے ہیں جس کا رسالت سے تعلق نہیں، یا رسالت کو وہ تصور سمجھتے ہیں شاید جس کا توحید سے تعلق نہیں۔ اور آپ نے اسلام کو یوں بانٹ رکھا ہے کہ توحید کی بات ہوتی ہے تو تمہیں لذت نہیں آتی اور رسالت کی بات ہوتی ہے تو انہیں لذت نہیں آتی۔ افسوس، سب افسوس، آپ کہاں سے کہاں پڑے گا۔ ناراض نہ ہو، میں حق کی بات کر رہا ہوں اور حق کڑوا ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، بات کھری ہے، آپ مانے یا نہ مانے، واقعہ یہی ہے۔ رسالت کی عظمت پر سر سننے والوں، اس کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وجد کرنے والوں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، میں سچ کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ توحید کی بات ہوتی ہے تو تمہیں لذت نہیں آتی، اور توحید کے نغمے الاپنے والوں، سوچو گریبان میں جھانک کر کہ عظمت رسالت کی بات ہوتی ہے تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ کسی کا تعلق توحید سے ٹوٹا جا رہا ہے عملاً، کسی کا تعلق رسالت سے ٹوٹا جا رہا ہے۔ بات یہ سمجھنے والی ہے کہ توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ رسالت کے وسیلے کا دامن تھامے بغیر عمر بھر ٹکریں مارتے پھرو، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے پھرو، ہزار لاکھوں کتابیں لکھتے پھرو، توحید کے دعوے کرتے پھرو، جب تک دامن رسالت کا وسیلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، تمہاری توحید سے کوئی نسبت نہیں۔ اور عظمت رسالت پر سر سننے والوں، جب تک توحید کے ذکر پر تمہارے دلوں میں گرمی نہ آئے، ذکر توحید پر نشہ نہ آئے، شراب توحید سے آنکھیں مخمور نہ ہو اور ذکر الہی سے دل جھوم جھوم نہ جائے، سمجھ لو تمہارا دامن رسالت سے تعلق نہیں۔ اس لیے کہ توحید کیا ہے؟ ارے یہ محبوب کی دی ہوئی خبر ہے، محبوب کی دی ہوئی، اور جو محبوب سے محبت کرتے ہیں وہ محبوب کی خبر کو نہیں۔ اور رسالت کیا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا وہ خبر۔ اگر اس سے تعلق نہیں تو پھر بھیجنے والے سے کیا تعلق؟ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آج اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حالت یہ ہو چکی، اگر توحید کا بیان تھوڑا لمبا ہو جائے اور مجمع آپ کا ہو تو آپ کہتے ہیں یہ بات درست ہے، وہ نہیں۔ اگر توحید کا بیان کچھ لمبا ہو جائے تو پھر نعرے نہیں لگتے، سر نہیں ہلتے، واہ واہ نہیں ہوتی، اور زبان سے کہیں یا نہ کہیں دل میں یہ خیال کروٹیں لینے لگتا ہے کہ یہ وہ۔ اور اگر ان کا مجمع ہو اور وہاں توحید کا رسالت اور رسالت کا بیان، عظمت رسالت کا بیان، شان رسالت کا بیان ذرا طویل ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ وہ۔ افسوس، افسوس، صد افسوس، تم یہ اور وہ میں تم کو پڑھو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ لذت توحید بھی گئی، لذت رسالت بھی۔ ارے اگر مجھ سے پوچھو تو توحید ایک شراب ہے، رسالت اس کا میخانہ ہے۔ اس میخانے میں قدم رکھو تو شراب توحید کا جام ملتا ہے، ارے اس میخانے سے باہر رہو اور سمجھو خمار مل جائے توحید کا بھی ملتا ہے۔ یہ میخانہ رسالت سے ہی ملتا ہے، یہ خمار شراب توحید کا میخانہ رسالت سے ہی ملتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، باری تعالیٰ اس تیرے ہونے پر دلیل میں، اللہ جل وعلا نے فرمایا محبوب میرے ہونے پر اپنا ہونا بطور دلیل پیش کر۔ وہ بات سوچنے کی ہے، دعویٰ رب کے ہونے کا دلیل بندے کا ہونا پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ بندہ کوئی آپ جیسا ہمارے جیسا بندہ ہوگا، سوچنے کی بات۔ وہ انسان کوئی عام انسان ہوگا، آپ کا ہونا رب کے ہونے پر دلیل کامل ہو سکتا ہے؟ اگر دلیل میں معمولی سا بھی نقص رہ جائے تو دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ وہ بات فرماتی ہے میرے ہونے پر اپنا ہونا پیش کر دے، اس لیے کہ پتہ ہے محبوب میں نے جو تمہیں بنایا، تیرے وجود کی دلیل میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا۔
باقی ساری دلیلوں پر شاید کوئی بدبخت اور نہ سمجھ انگشت اعتراض بلند کرتا ہے، لیکن تیرے وجود کی دلیل پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، تیری صورت و سیرت کی دلیل پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوری زندگی، بھرپور زندگی تمہارے اندر بسر کی، اس میں اللہ کے ہونے پر اپنی سیرت اور اپنی زندگی کو بطور دلیل پیش کرتا۔ افلا تعقلون، سوچ لو، قرید لو، عقل سے کام لو۔ اگر میری کتاب زندگی کے کسی ورق پر اور کتاب زندگی کی کسی سطر پر اور میرے عرصہ حیات کے کسی لمحے پر، کسی لحظے پر تمہاری انگشت اعتراض اٹھ جائے اور میری زندگی میں کوئی جھول نظر آئے، کوئی کجی نظر آ جائے، کوئی کمی نظر آ جائے، کہیں کوئی نقص نظر آ جائے، کوئی عیب نظر آ جائے، کوئی خطا نظر آ جائے، کوئی بہکنا نظر آ جائے، کہیں ایسی جگہ نظر آ جائے جہاں انگلی رکھی جا سکے، تو رب کی عزت کی قسم اگر مجھ میں نقص دیکھ لو تو رب کا ہونا انکار کر دینا، رب کے ہونے کا انکار کر دینا۔ اور اگر میرے ہاں کوئی عیب نظر نہ آئے تو پھر اسے بھی بے عیب نہ۔ اب قابل توجہ ہے یہ بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جس زندگی کو اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت اور اس کے ہونے پر بطور دلیل پیش فرما رہے ہیں، وہ زندگی بے شک سے پہلے کی تھی یا بعد؟ بولیے۔ بہت سے جدید تعلیم یافتہ افراد ناسمجھی میں ایسا سوچنے لگتے ہیں اور ایسا کہنے لگتے ہیں کہ شاید بے شک اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی تو بالکل صحیح تھی، لیکن پہلے کی زندگی پر ان کا یہ خیال ہو جاتا ہے کہ شاید کہیں بے تابہ ہوا، معاذ اللہ، شاید کہیں غلطی ہو گئی، پہلے کی زندگی میں شاید راہ حق سے باخبر نہ تھے، معاذ اللہ شاید کہیں بھٹکتے رہے۔ یہ گمان بے شک سے پہلے کی زندگی کی نسبت ہو جاتا ہے۔ تو میں یہی سوال کرتا ہوں کہ جس زندگی کو اللہ کے ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، وہ زندگی بے شک کے بعد کی ہے یا 40 برس پہلے کی؟ اگر پہلے کی 40 برس کی پوری زندگی کسی اعتبار سے کوئی جھول ہوتا، اس پوری زندگی کو اللہ کے ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا۔ یہ تصور ہی غلط ہے۔ سمجھ لیجیے، آپ میں اہل علم بھی ہیں، کتابیں پڑھنے والے بھی، تصورات کو سمجھنے والے بھی، اگر پہلے کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی جھول نظر آ جائے، آپ کو تو 1400 سال بعد کتابوں سے خبر ملے گی یا نہ ملے گی، لیکن جن کے سامنے وہ زندگی پیش کی جا رہی ہے وہ دشمن ہے۔ وہ کون ہے دشمن ہے؟ جن کی آنکھوں کے سامنے میرے آقا کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، جو میرے آقا کا گھومنا پھرنا دیکھتے رہے، ایک ایک لمحہ اس چیلنج کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا ہوگا، ایک ایک لمحہ اس کی پوری تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہوگی، انہوں نے ٹٹولا ہوگا، قریدا ہوگا، لیکن جب کہیں خطا نظر نہ آئی ہوگی ان کی گردنیں عجب سے جھک گئی۔ اللہ جل مجدہ نے حضور کے ہونے کو اپنے ہونے کی دلیل بنایا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ رسالت ہی توحید کی دلیل، رسالت ہی توحید کی دلیل ہے، اور ایسی دلیل ہے جسے پہلے بھیجا اور دعویٰ بعد، ایسے پہلے بھیجا تاکہ اعتماد قائم ہو جائے اور دعویٰ بعد میں کیا، اسی ترتیب کو قائم رکھا۔ قل هو اللہ احد، محبوب تم فرما دو تیری رسالت پہلے ہو اور میری توحید کا بیان بعد میں۔ مر کر رہا تھا قرآن مجید اس تصور کو واضح کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص آج یہ خیال کرنا چاہے کہ اللہ کو الگ سے مان کر بھی کام چل سکتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ قرآن مجید کا اعلان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، دو دعوتیں دی جاتی ہیں، ایک دعوت الی ما انزل اللہ، یعنی دعوت الی اللہ، جو حکم اللہ نے اتارا ہے آؤ اس کی طرف جھک جائے، اور ایک دعوت الی الرسول، آؤ بارگاہ رسالت میں، قرآن سورہ نساء میں قرآن کہتا ہے جب انہیں بلاوے دیے جائیں کہ لوگوں آؤ اللہ کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، میرے محبوب دیکھ، منافقوں کی علامت یہ ہے کہ یصدون عنک صدودا، اللہ کی طرف جھکنے سے تو گریز نہیں کرتے، محبوب تیری بارگاہ میں جھکنے سے گریزاں ہو جاتے، یصدون عنک صدودا،
तेरी तरफ आने और झुकने के बाद गर्दन फेर लेते और ये समझते कि जब अल्लाह की तरफ जाना और झुकना है और अल्लाह को मानना तो सीधा उसी को मान लेंगे। फिर रसूल की बारगाह में आने और झुकने का क्या मान? अल्लाह जल्ल मजदूर फरमाते हैं, लोगों मेरे रसूल की वसातत के बगैर अगर मुझे एक भी मानना चाहो तो ये मानना मुनासिब है, इसलिए कि जिसने आकर तुम्हें मेरा होना बताया है जब उसके सामने नहीं झुके तो मेरे सामने क्या? बारी ताला तौहीद तेरी बात है, तौहीद अल्लाह की बात है ना, कि अल्लाह को एक मानो, जात में सिफात में अपना हर चीज में अल्लाह को एक मानो, वहदहू ला शरीक मानो, तौहीद अल्लाह की बात। बारी ताला बात तेरी है और बंदे भी तेरे, बंदे भी तेरे हैं। तो अपनी बात बगैर किसी के वास्ते के बराह रास्त इनसे कहते। एक सवाल ज़हन में आता है, वल्लाहु अहद, अल्लाह की बात बारी ताला तो अपनी बात बगैर किसी वास्ते के बराह रास्त अपने बंदों से फरमा दे, क्या रुकावट है? तुझ पर कोई पाबंदी नहीं, कोई कदगन नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, और ये भी दुरुस्त नहीं कि तेरी बात बराह रास्त तेरे बंदों तक पहुंचेगी नहीं। मतलब अपनी बात बराह रास्त फरमा दे, जुबान नबुव्वत को वास्ता क्यों बनाता है? ये एक सवाल है जो ज़हन में उठ सकता है। इसका जवाब अल्लाह जल्ल मजदूर देते फरमाते हैं, लोगों नहीं, मेरी शान नहीं कि मैं हर नाकस और बशरों से कलाम करता था, मेरी शान नहीं कि हर बशर से बात करता फिरूं, मेरी शान नहीं कि हर बशर से बात करता फिरूं। मा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब इला आखिर आयत। किसी बशर की ये मजाल नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे, ये नुक्ता समझने के काबिल। किसी बशर की ये मजाल नहीं, किसी बशर की ये हिम्मत नहीं कि वो अल्लाह उससे कलाम करे। अब उसलूब कलाम तो ये है ना कि जब ये कहा जाए कि किसी बशर की ये मजाल नहीं, तो आगे यूं होना चाहिए ना कि वो अल्लाह से कलाम करे। आप मेरी बात को समझो, उसलूब ज़ाहिरन तो यही बनता है कि जब कहा गया कि किसी बशर की ये मजाल नहीं, तो आगे क्या होना चाहिए कि वो अल्लाह से कलाम करे। किसी बशर की ये मजाल नहीं कि वो अल्लाह से कलाम करे। तरीका ज़ाहिरन यही बनता है, लेकिन कुरान ने यूं बयान नहीं फरमाया। अब जरा ध्यान से सुनिए, कुरान ने फरमाया किसी बशर की ये मजाल नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे। युकल्लिम का फाइल अल्लाह, बजाय ये कहने के कि वो बशर अल्लाह से कलाम करे उसकी मजाल नहीं, यूं फरमाया किसी बशर की ये मजाल नहीं कि अल्लाह उससे कलाम करे। इसका माना ये है कि बशर बेचारे की तो मजाल होगी ही क्या कि वो अल्लाह से कलाम का सोच ही सके, अल्लाह उसे अपने कलाम के लायक ही नहीं समझता। बशर अल्लाह के कलाम से हम कलाम होने के लायक ही नहीं, सिवाय उन तीन इस्तिस्ना के, मुस्तस्नियात के, इल्ला वाहियन के वही से करे, या पर्दे से पीछे करे, या रसूल पैगंबर फरिश्ता भेज कर करे, पैगंबर फरिश्ता भेज कर। किसी बशर की ये शान ही नहीं और वो इस लायक ही नहीं कि अल्लाह उसको कलाम करे। ये आयत वो तर्जमा है जो मैं अर्ज कर रहा हूं, वो जवाब है उस सवाल का जो मैं अर्ज कर रहा हूं, वो एग्जैक्टली इस आयत में। सारी ताला तेरी बात है तो अपने बंदों को खुद क्यों नहीं करता? रब्बे जो जवाब देता है, मैं अपना तुमने क्या समझा कि अल्लाह हर बशर से कलाम करता फिरता? अल्लाह पाक ऐसा है कि हर बंदे से कलाम करता फिरता? बशर की ये मजाल कहां कि अल्लाह उससे कलाम करे और अल्लाह से हम कलामी का शरफ पा सके। समझिए, जो बशर हो, महज बशर हो, अल्लाह उससे अपने कलाम का लायक ही नहीं बनाता, उससे कलाम करता ही नहीं है। और नबी सुनिए, जिससे अल्लाह कलाम फरमाता है, होता तो वो भी बशरों में से होता है। फरमाया खुद इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बशरियत का इनकार कर दे वो काफिर। अगर इसमें कोई मुगालता है अकीदों में, वाज़ेह कर लीजिए बात। हुजूर अलैहिस्सलाम की बशरियत मुकद्दसा का इनकार करना कुफ्र है, ये कुरान का इनकार। हुजूर की बशरियत मुकद्दसा हक, बशरियत मुताहरा, हुजूर अलैहिस्सलाम का बशर होना, सय्यदुल बशर होना, खैरुल बशर होना हक है। बात समझने की कोशिश कीजिए। इधर कुरान कहता है कि मैं तो किसी बशर को अपने कलाम के लायक नहीं, इधर कलाम फरमा रहा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का पता चला कि वो भी बशर तो है, लेकिन महज बशर है, बशर तो है मगर
محض بشر نہیں. اگر محض بشر ہوتے تو رب انہیں اپنا ہم کلام نہ کرتا. محض بشر ہوتے تو رب ان سے کلام نہ کرتا. یہ بشریت ایک شان ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی شان ہے. بشریت ایک شان ہے. ارے ناداں جس پر آپ جھگڑتے پھرتے ہیں یہ میرے آقا کی ایک شان ہے اور محض یہی شان نہیں، اس سے سوا اور بھی کئی شان ہے. پھر نورانیت کی بھی ایک شان ہے. بشریت کی شان ہے تو نورانیت کی بھی ایک شان ہے. لیکن جس طرح محض بشر نہیں اس طرح محض نور بھی نہیں. بشر بھی ہیں نور بھی ہیں لیکن نہ محض بشر ہیں نہ محض نور. وہ ان سے بھی بہت بلند، وہ ان سے بھی بہت بلند. نور و بشر کے جھگڑے پر اور نور و بشر کے پیمانوں پر مقام مستفی کو ناپنے والوں اپنی مادی ناکارہ عقل کے پیمانوں پر بشریت اور نورانیت کے پیمانے لے کر میرے آقا کے مقام کو تولنے والوں سمجھ لو حضور بشر بھی ہے مگر خیر البشر، نور بھی ہے مگر خیر الانوار، مگر وہ بشر سے بھی بلند ہے وہ نور سے بھی بلند ہے. اس لیے کہ محض بشر ہو تو رب تو کلام ہی نہیں کرتا. اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کی عبارت فرمایا جا رہا ہے محبوب بات تو میری ہے لیکن میں اپنے بندوں سے براہ راست نہیں کرتا. تو کیا کرتا ہوں؟ محبوب سن لے، میں اپنی بات تجھ سے کرتا ہوں تو تم سے کرتا. اللہ، اپنی بات میں محبوب آپ سے کرتا ہوں، تم سے کرتا ہوں، اور میرے محبوب تم میری بات ان سے کرو. نقطہ سمجھیے، یہی رسالت. محبوب میں اپنی بات تم سے کرتا ہوں اور تم یہ بات ان سے کر دو. تو دوستو رب ذوالجلال اپنی بات براہ راست ہم سے نہیں فرماتے بلکہ وہ قادر مطلق ہیں، چاہیں تو ہم کو کر سکتے، ان پر کوئی روک اور پابندی نہیں. وہ قادر مطلق ہو کر بھی اپنی بات براہ راست ہم سے نہیں کرتے. وہ اپنی بات رسول سے کرتے اور رسول پھر وہ بات ہم سے کرتا ہے. تو جب رب ذوالجلال قادر مطلق ہو کر رسول کے واسطے کے بغیر، اے اللہ کے بندو سمجھو، جب اللہ قادر مطلق ہو کر رسول کے واسطے کے بغیر اپنی بات تم سے نہیں کرتا تو تم رسول کے واسطے کے بغیر اپنی بات رب سے کرتا. اور میں اگر یہ بھی سمجھا دوں تو سمجھ لیں. ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بعض ذہنوں کو ایک مغالطہ ہے اور وہ یہ کہ اسلام میں یہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے، سیلیبریشن بعض مواقع کو منانا، سیلیبریٹ کرنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلیبریشن یہ اسلام کی روایت نہیں ہے، یہ علاقائی، جغرافیائی یا پاکستان اور ہندوستان کی ثقافتی روایت ہے. سیلیبریشن کا تعلق اسلام سے نہیں. پہلے اس نقطے سے شروع کرتے ہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سیلیبریٹ کرنا، کسی شے کو منانا، اس کی یاد کو منانا اور ہمیشہ تکرار سے منانا، یہ عین اسلام ہے. عین اسلام. نماز، پنجگانہ نماز، پنجگانہ نماز، پانچوں فرائض آج آپ کو بتا دوں یہ بھی سیلیبریشن ہے، یہ بھی کسی کی یاد منائی جاتی ہے. یہ جو فرائض خمسہ ہے، نماز، پنجگانہ، سننے، یہ بھی پیغمبروں کی یاد منائی جاتی ہے. کتب احادیث میں اور کتب سیر میں آیا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کی اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں روایت کیا
اور دیگر بہت ساری کتب میں، حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نماز فجر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی تو فجر کا وقت تھا، اور آپ نے قبول توبہ پر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ اس 2 رکعت شکرانے کی یاد منانا نماز فجر کے 2 فرض بن گئے۔ تو نماز فجر سیلیبریشن ہے حضرت آدم کی قبول توبہ کی۔ نماز ظہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیلیبریشن ہے۔ کتب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی دعا کے نتیجے میں انہیں جب عطا ہوئے، ولادت ہوئی، تو ظہر کا وقت تھا۔ آپ نے ان کی ولادت پر شکرانے کی 4 رکعتیں نفل پڑھی۔ وہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم کا شکرانہ امت محمدی کے لیے نماز ظہر بن گئی۔ نماز سے بڑی اللہ کی عبادت کوئی نہیں۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ افضل العبادات نماز، علامت ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کی عین عبادت نماز، اس نماز کو بھی اس نے اپنے محبوب پیغمبروں کی یادگاریں بنا رکھا ہے۔ ہر نماز کو کسی پیغمبر کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے۔ تو ظہر حضرت اسحاق کے میلاد کی یادگار ہے، حضرت اسحاق کی ولادت کی شکرانے کی یادگار ہے۔ پھر نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کی وفات کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے، جس کو قرآن نے کہا کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ 100 سال کے بعد اٹھے، جب انہوں نے دیکھا کہ میں 100 سال کے بعد زندہ ہوا ہوں، تو اللہ کے حضور شکرانے کے 4 نفل پڑھے۔ تو شکرانے کے 4 نفل حضرت عزیر کے امت محمدی کی نماز عصر بن گئی۔ سمجھ آئی ہے بات؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور بعض روایتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام طویل زمانے کی علالت اور بیماری کے بعد کمزور ہو گئے تھے۔ انہوں نے 4 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے صحت یابی کے۔ مغرب کا وقت تھا، جب 4 رکعت نفل شروع کیے، 3 رکعتیں پڑھی تھی، چوتھی پر اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے، کمزور ہو گئے تھے، علالت کی، بیٹھ گئے 3 رکعتوں پر۔ خدا نے کہا کہ 3 رکعتیں امت محمدی کی نماز مغرب بنا دو۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے، 4 رکعت شکرانے کے پڑھے، امت مصطفیٰ کے لیے نماز عشاء بنا۔ اب جو پہلا نقطہ میں نے سمجھایا حدیث کی روشنی میں کہ نماز سے بڑھ کر اللہ کی عبادت نہیں، نماز سے بڑھ کر اونچی اللہ کی کوئی عبادت نہیں۔ تو جو سب سے عرفہ عبادت ہے نماز، جو معراج المومنین ہے، جو معراج المومنین ہے، اس نے اس نماز کو بھی مجرد یعنی اپنے نبی کی نسبت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں کی۔ 5 نمازوں کو کسی نہ کسی نبی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، پیوستہ کر رکھا ہے۔ نماز نبی کے ساتھ جڑی تو مصطفیٰ کی امت کا فرض بن گئی، یہ اس کی عبادت ہے۔ تو یہ نماز پنجگانہ کیا ہے؟
نبیوں کی شکرانوں کی سیلیبریشن، انبیاء کے شکرانوں کی سیلیبریشن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہر روز 5 مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کن کو؟ نبیوں کو، اور وہ سیلیبریشن ہماری نماز بنجگانہ بن